الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اور اسلام کی نشر و اشاعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے میں جو قربانیاں پیش کی ہیں، ہم تو صرف وہ واقعات ہی سنتے ہیں جن پہ گزری ہوگی، حقیقت تو وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں اور کتنی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے. ایک صحابی ہے حضرت یاسر، یہ 3 بھائی تھے، یمن سے آئے تھے مکہ مکرمہ. 2 بھائی واپس چلے گئے. یاسر جو تھے انہوں نے مکہ مکرمہ میں قیام اختیار کر لیا، یہیں پہ ٹھہر گئے. مکہ مکرمہ میں ابو حذیفہ کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا تھا. یہ حضرت یاسر غلام نہیں تھے، آزاد تھے، اور ابو حذیفہ کے غلام بھی نہیں تھے، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. تو اسی خاندان میں ابو حذیفہ کے ساتھ رہنے لگے. ابو حذیفہ کی ایک لونڈی تھی، کنیز تھی. ابو حذیفہ نے اس لونڈی کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد اس کا نکاح یاسر کے ساتھ کر دیا. اور پھر یاسر کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام عمار تھا اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور ختم نبوت کا تاج پہن کر آپ غار حرا سے تشریف لائے. تو اس موقع پر یہ پورا گھرانہ اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی یاسر بھی، ان کی بیوی بھی اور ان کے بیٹے بھی، پورا گھرانہ اسلام میں آ گیا. اب اس وقت ابو حذیفہ جس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا حضرت یاسر کا، ابو حذیفہ کی وفات ہو چکی تھی. تو اس کے خاندان والے جو تھے وہ ان پر ظلم ڈھانے لگے، بہت زیادہ مظالم ڈھائے جانے لگے کہ اسلام کو چھوڑ دیں. چونکہ حضرت یاسر غلام تو نہیں تھے لیکن باہر سے آئے ہوئے تھے، یہاں پر نہ ان کی قوم تھی نہ ان کا قبیلہ تھا، بس ایک چھوٹے بیٹے ہیں اور ایک بیوی ہے اور ایک خود ہے. اور بیوی جو تھی وہ بھی کنیز تھی، آزاد کردہ لونڈی تھی، اس لیے اس کا بھی کوئی زیادہ یہاں پر اثر رسوخ نہیں تھا. تو اس نسبت سے ان کو مظالم کا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا کفار کی طرف سے، اور انتہائی ظلم کیے گئے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مظالم کے بارے میں سنتے بھی تھے، کبھی کبھار آپ کی نظر پڑ جاتی، دیکھ بھی لیا کرتے تھے. اگر غلام ہوتے تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا جاتا، جیسے حضرت بلال غلام تھے، ان پر بھی ظلم کیا تھا مشرکین نے، بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے تھے، لیکن بالآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا. مظالم سے ان کی جان چھوٹ گئی تھی، لیکن یہ اب غلام بھی نہیں ہے کہ ان کو خریدا جائے یا بات کی جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، صبراً آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو اور کوئی راستہ نہیں ہے، صبر کرو، ان موعدکم الجنہ. اللہ کے محبوب فرماتے تھے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے اور تمہارے لیے وعدہ ہے جنت کا، یہاں پر تمہیں صبر کرنا ہوگا. لیکن وہ ظالم ایسے تھے کہ کسی طریقے سے مشرکین باز نہ آتے تھے. ہر طرح سے آزمایا گیا، ہر طریقہ آزمایا گیا، ہر حربہ آزمایا گیا، اور بالآخر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ یاسر کی جو زوجہ تھیں، ان کا نام سمیہ تھا، یہ نام آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت سمیہ، یہ یاسر کی بیوی ہے. چنانچہ ابو جہل نے ظلم کرتے ہوئے حضرت سمیہ
کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا، اس حال میں کہ زمین پر لیٹی ہوئی ہے، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ ہے، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، جوان تالیاں پیٹ رہے ہیں، مذاق بنایا ہوا ہے، اور پھر وہ نازک مقام پر برچھی مارتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اونٹوں کو دوڑا دیا جاتا ہے۔ اب حضرت یاسر اپنی آنکھوں سے اپنی زوجہ کو ٹکڑے ہوتے دیکھ رہے ہیں، عمار اور عبداللہ اپنی آنکھوں سے اپنی والدہ کے جسم کے اڑتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اتنے زیادہ مظالم، اب یہ وہی جو دیکھ رہی ہیں، جن پر بیت رہی ہے، وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم تو سوائے اس کے کہ قصہ کہانی کے طور پر سن لیتے ہیں، سنا دیتے ہیں، ہم وہ احساس اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے جو وہ کر رہے تھے۔ تو حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت سمیہ کی شہادت کے بعد حضرت یاسر پر پھر دباؤ ڈالا گیا کہ اب اپنی بیوی کا حال دیکھ چکے ہو، ہم کیا کر چکے ہیں، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، دین کو چھوڑ دو، نئے دین کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دو۔ لیکن یاسر کہتے ہیں بیوی کی قربانی بھی دے چکا ہوں، بچوں کی قربانی بھی دے سکتا ہوں، جان بھی پیش کر سکتا ہوں، مگر دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ڈٹ گئے۔ لیکن حضرت یاسر کو بڑی محبت تھی اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر وہی ان کی غمگسار تھی، اور تو قبیلہ قوم یہاں پہ تھی نہیں، خاندان تھا نہیں، باہر سے آئے ہوئے تھے۔ تو بیوی، اور پھر بیوی کی شہادت بھی اس انداز سے کہ منظر ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ بیمار رہنے لگے اور تھوڑے عرصے کے بعد حضرت یاسر کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد عمار تھے، لڑکپن تھا یا جوانی کا آغاز تھا، لیکن وہ دین اسلام پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ کفار نے ان کو پکڑ لیا، قربانیاں بھی ان کی ایسی تھیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی تو ایسے دیے گئے نا، انعام بھی تو خاص انعام دیے گئے۔ تو حضرت عمار کو کفار نے پکڑ لیا اور ان سے کہنے لگے عمار سن لو ہماری بات کان کھول کر، اپنی والدہ کا حشر دیکھ چکے ہو، باپ تمہارے نہیں رہے، وہ پہلے چلے گئے، ورنہ ہم ان کا بھی حشر وہی کرتے۔ اب تمہاری باری ہے، اب بھی موقع دیتی ہے تمہیں، واپس پلٹ آؤ، ورنہ پھر تمہارا بھی حشر ایسا کریں گے کہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ حضرت عمار جوانی تھی، گھبرا گئے، کچھ خوف طاری ہوا جب دیکھا ان افراد کو، اور پھر وہ سارے مناظر جو اپنی آنکھوں سے اپنے والدین کو دیکھ چکے ہوں۔ تو اس موقع پر حضرت عمار نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، میں توحید کو بھی چھوڑتا ہوں اور اللہ کے نبی کو بھی چھوڑتا ہوں۔ بات کر دی اس نے، انہوں نے کہا کہ یہ کہہ دو، انہوں نے کہہ دیا، کہہ تو دیا، لیکن سیدھا دوڑے اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گئے، روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پھنس گیا تھا اور میں نے یہ کلمہ کفر کہہ دیا ہے، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمار یہ بتاؤ کہ صرف زبانی طور پہ کہا ہے یا دل بھی تمہارا اسی طرف پلٹ گیا تھا؟ اس نے کہا نہیں جی، دل میرا نہیں پلٹا، دل تو میرا ایمان سے بھرا ہوا ہے، بس اپنی جان بچانے کی خاطر اپنی والدہ کا ٹکڑے ہوتا جسم میرے سامنے آ گیا، نظروں کے سامنے اپنی والد کی تصویر سامنے آ گئی، تو بس میں نے گھبرا کر کہہ دیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ پروردگار عالم نے جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، میرے محبوب کا صحابی ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، بڑی قربانیاں دے چکا ہے، آیت لے کر جاؤ اور ہمیشہ کے لیے قانون میں بنا دیتا ہوں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ ایمان لانے کے بعد جس نے کفر کا اظہار کر دیا، الا من اکرہ، مگر حالت یہ ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا، ناپسند تو وہ کر رہا ہے کفر کو، لیکن مجبوری کی حالت میں، معذوری کی حالت میں اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، وقلبہ مطمئن بالایمان،
اس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، دل اس کا مضبوط ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ عمار نے تو یہ کر دیا، اب قیامت تک کے لیے ہم اس کو قانون بنا دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان جوان ایسی حالت میں پھنس جائے، مشکل میں آ جائے، جان بچانے کے لیے اس کو ایسا کرنا پڑے، فرمایا دل میں ایمان کو مضبوط رکھے، اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ بھی دے گا تو ہماری طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا، ہماری طرف سے پکڑ نہیں ہوگی۔ اتنی قربانیاں، اور پھر قربانیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی اتنا۔ غزوہ خندق کا موقع دیکھیں، حالت یہ ہے اس زمانے میں کہ فقر و فاقے کی نوبت ہوتی ہے، گھروں میں آگ نہیں جلتی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تشریف لائے ہیں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں، 1 سال ہی گزرا تھا کہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا، پھر اگلا سال ہوا تو احد کا معرکہ جو ہے وہ پیش آیا، پھر اس کے بعد 1 سال چھوڑ کر پھر خندق کا واقعہ پیش آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ دفاع کے لیے خندق کھود رہے ہیں، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، اور خندق کی کھدائی کے دوران ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک لگی ہے، پیٹ خالی ہے۔ اب خندق کی کھدائی ہے، پہاڑی زمین ہے، جنہوں نے دیکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار لے جائیں آپ کو بھی ہم سب کو، تو جنہوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں۔ اب وہاں پہ روڈ بنا ہوا ہے، سڑک بنی ہوئی ہے، وہاں پر نیچے خندق تھی، ساتھ پہاڑی ہے، جبل صلاح ہے، جبل صلاح کے دامن میں ہے خندق، تو پہاڑی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، چٹانیں بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، اور ان کو پتھروں کو توڑنا اور کھدائی کرنا، لمبی چوڑی خندق ہے، اور پھر پیٹ بھی خالی ہو۔ ہمارا تو پیٹ خالی ہو تو ہم بول نہیں سکتے، ہم سے تو بولا ہی نہیں جاتا۔ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، کام بھی بڑا مشکل ہے، اور ہم نے دیکھیں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ پھر اس نے اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھا کر اللہ کے نبی کو دکھایا۔ جب اس نے یہ دکھایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر میری طرف بھی دیکھ لو۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو صحابی کی چیخ نکل گئی کہ اللہ کے نبی کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس حال میں بھی وہ کھدائی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جذبے کیا ہیں ان کے؟ عجیب جذبے ہیں ان کے، گھبراتے نہیں ہیں، چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ہمارا آج کا نوجوان تو اگر اسے کام آپ لے رہے ہیں، روٹی تو اپنی جگہ، کھانا تو اپنی جگہ، اگر آپ نے وقت پر اس کو چائے کا کپ نہیں پلایا تو وہ کام چھوڑ کر چلا جائے گا، بلکہ اگر نسوار کی چوڑی ٹائم پہ نہ ملی تب بھی کام چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب بھوکے ہیں وہاں پر، وہ بھوک کے عالم میں کتنے دنوں سے بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کام بھی مشکل کام ہے، کھدائی بھی کرنا، پھر مٹی کو کندھوں پہ اٹھانا، خندق سے نکالنا، دور جا کر پھینکنا آسان تو نہیں تھا۔ لیکن جذبے کیا ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑے جوش میں آ کر وہ سارے کہہ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں جو محمد کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، ما بقینا علی الجہاد ابدا، ہمیں کبھی بھی تم جہاد سے پیچھے ہٹتا ہوا نہیں پاؤ گے، ہمیشہ ڈٹے رہیں گے، چاہے بھوکے ہیں، پیٹ خالی ہیں۔ جھوم جھوم کر کہتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا ما بقینا علی الجہاد ابدا۔ اللہ کے نبی نے سنا تو آپ نے بھی اس کا جواب دیا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، دنیا کی عیش عیش نہیں، عیش ہے، آرام ہے، سکون ہے، مزے ہیں تو جنت میں ہیں، اللہ میرے انصار کی بھی بخشش کر دے، میرے مہاجرین کی بھی بخشش کر دے۔ جھوم جھوم کر میں کہتا ہوں کہ اس وقت فرشتوں میں نے بھی رشک کیا ہوگا ان جوانوں پر، جبل صلاح کے ذروں نے اور سنگریزوں نے بھی رشک کیا ہوگا ان شخصیات پر، بلکہ اس خندق میں کھودی جانے والی اور اٹھائی جانے والی مٹی کے ذروں نے بھی فخر کیا ہوگا کہ ہمیں ڈھونے اور اٹھانے والے کون سے جوان ہیں۔ آسمان کے ستاروں نے بھی جھک جھک کر سلامیاں دی ہوں گی انہیں۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا ما بقینا علی الجہاد ابدا، آپ فرماتے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ،
وغفر للانصار والمہاجرہ، مہاجرین کی بھی بخشش فرما دے، انصار کی بھی بخشش فرما دے۔ اب یہ آسان کام تو نہیں تھا، قربانیاں دے رہے ہیں وہ اسلام کی خاطر، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ قربانیاں اتنی کہ ایک اور جوان تھے حضرت صہیب رومی جن کو کہا جاتا ہے، یہ دور دراز سے سفر کر کے مکہ مکرمہ آئے تھے، چھوٹی عمر میں آ گئے تھے مکہ مکرمہ، اور یہاں آ کر انہوں نے کاروبار شروع کر دیا تھا، اپنا کاروبار شروع کیا۔ جب کاروبار شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی، اسی کاروبار میں برکت ہوتی رہی، کاروبار پھیلتا رہا۔ انہوں نے کچھ جائیداد بھی وہاں پر خرید لی، کچھ پراپرٹی بھی بنا لی تھی وہاں پر مکہ میں، اور کچھ مال و دولت اور بھی تھا ان کے پاس، تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ تو جب ہجرت کا موقع آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی کچھ پہلے چلے گئے، کچھ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان اکٹھا کیا، سامان باندھا کہ اونٹ پر لے جاؤں گا، جو قیمتی سامان ہے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جب تیاری مکمل ہو گئی، مشرکین کو پتہ چلا کہ صہیب بھی ہجرت کر کے جا رہا ہے، آ گئے، دیکھا یہ کیا بندہ ہوا ہے، اس نے کہا میں جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ رہا ہوں، یہ اپنا سامان ہے میرا۔ اس نے کہا سامان تمہارا کہاں ہے؟ کمائی ہم سے کی ہے تم نے، ساری جائیداد تم نے یہاں بنائی ہے مکے میں ہمارے شہر میں، اور تجارت یہیں پہ تم کرتے رہو، نفع ہم سے لیا ہے، اور ہم تمہیں سارا مال لے کر جانے دیں گے آسانی سے؟ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ اب حضرت صہیب فوراً فیصلہ کرتے ہیں، یہ فیصلے بھی فوراً ہوا کرتے تھے، ان کے منٹوں میں فیصلے ہوتے تھے، سوچنے کے لیے وقت نہیں مانگتے تھے کہ بھئی 2 دن کا ٹائم دے دو میں سوچ کر بتاؤں گا، نہیں۔ فرمایا اچھا بات سنو، تمہیں مال چاہیے، اگر یہ سارا مال سب کچھ تمہیں دے دوں پھر تو ٹھیک ہے نا، مجھے جانے کی اجازت ہے۔ انہوں نے دیکھا مال تو کافی تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مال سارا چھوڑ دو، کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاؤ گے۔ فرمایا سب کچھ تم لے لو، جائیداد بھی تمہاری، مال بھی تمہارا، سب کچھ تمہارا، میں جا رہا ہوں۔ خالی ہاتھ روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے، نماز ہو رہی تھی، یہ نماز میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے سلام جب پھیرا اور پیچھے رخ کر کے دیکھا تو صہیب پہ نظر پڑی۔ ابھی حضرت صہیب نے کچھ نہیں بتایا تھا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، آپ کی نظر پڑی، بلا لیا۔ صہیب آئے، ابھی نہ پوچھا ہے نہ بتایا ہے، وہ آئے، آپ نے گلے لگایا اور فرمایا صہیب بڑے نفع کا سودا کر کے آئے ہو، ہاں بڑا نفع ہے جو تم نے کر لیا، نفع کما لیا تم نے، بڑے نفع کا سودا ہے جو تم نے کیا ہے۔ تو ایسی قربانیاں دی ہیں، مال کی قربانیاں، جان کی قربانیاں، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے۔ اللہ کے راستے میں وہی چیز دینا جو تمہیں پسندیدہ ہو، جو خود تمہیں اچھی لگے، وہی چیز اللہ کے راستے میں دینا، نہ کہ وہ چیز جو تم سے ردی ہو جائے، تم سے بیکار ہو جائے۔ یہ کئی خواتین ہم سے مسئلے پوچھتی ہیں نا کہ وہ کپڑے جو ہم نے لیے تھے شادی کے وقت میں، اب کسی شادی پر بنوائے تھے، اب اس کا رواج بھی نہیں ہے، اور وہ پڑے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، یا ہم نے کافی عرصہ پہن لیے ہیں، تو کیا وہ اب ہم زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو خود پسند نہیں کرتے، جن کو اب گھر سے نکالنے کا ارادہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں دینا۔ اور پھر دیتے کیسے ہیں؟ قیمت اس کی وہی لگائیں گے جو اصل کی قیمت ہوتی ہے۔ یعنی اب تو کباڑ ہے نا، کباڑ کا ریٹ لگنا چاہیے نا، نہیں، قیمت وہ لگائیں گے جو اصل ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینے کی صورت ہے۔ وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے حضرت مولانا امیر بجلی گھر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وہ ہم پہ فٹ آتا ہے سب پہ، ہم سارے ایسے ہیں، مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے ہم کرتے ایسے ہی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی تھا، اس نے زکوٰۃ بھی دینی تھی، کچھ رقم زکوٰۃ کی دینی تھی، اور اس کی اپنی جو کھیت تھا چھوٹا سا، اس میں سے گندم آ گئی، تو گندم کے مثلاً 10 بوریاں گندم کی آ گئیں،
تو اس میں سے آدھی بوری گندم کی وہ بھی دینی تھی، 20واں حصہ دینا تھا، اس میں سے برانی زمین تھی تو اس میں سے اس نے 50 کلو گندم بھی دینی تھی عشر کی، اور کوئی زکوٰۃ کی رقم بنتی تھی، مثلاً 2-3,000 4,000 5,000 زکوٰۃ کی رقم وہ بھی دینی ہے۔ اب یہ پریشان ہے کہ عشر بھی دینا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، کس طریقے سے دوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ یہ دنیا کے معاملے میں لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، آخرت کے معاملے میں بے وقوف بن جاتے ہیں۔ تو آخر اس کے ذہن میں ترکیب آ گئی، اس نے وہ 3-4 ہزار جو زکوٰۃ تھی نا وہ پیسے اٹھائے، اس کو گندم کے اندر رکھ دیا، چھپا دیا، گندم کا وہ تھیلا تھا اس کا منہ باندھ دیا، 50 کلو کندھے پہ اٹھایا، سیدھا مدرسے آ گیا۔ مدرسے میں آ کر کہتا ہے مولوی صاحب یہ عشر زکوٰۃ لایا ہوں مدرسے کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے رسید کاٹ دی۔ اب اس کو پتہ تو نہیں ہے نا کہ گندم کے اندر کیا ہے، اس نے کہا عشر زکوٰۃ ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے رسید کاٹ دی اسے، ہاں لے جاؤ رکھ دو، اس نے وہاں رکھ دیا، چلا گیا، مدرسے کے دروازے سے نکل گیا، نکل کر پھر واپس آ گیا، سلام کیا۔ مولوی صاحب نے کہا جی کوئی حکم ہے ابھی؟ اس نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ میں جا رہا تھا، مجھے خیال آ گیا کہ آپ کے پاس گندم تو بہت ساری آئی پڑی ہے اور آپ کے طالب علموں کے لیے پورے سال بھر کے لیے کافی ہوگی۔ اس نے کہا پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کہا میں نے جو ابھی عشر زکوٰۃ میں آپ کو دیا ہے، گندم وغیرہ دی ہے، اگر یہ آپ بیچتے ہیں، ویسے بیچیں گے تو میں لے لیتا ہوں، مجھے دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے دے دو، تم لے لو، کتنے کی بنے گی؟ اتنے کی۔ اب یہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر پیسے بھی چھپے ہوئے ہیں زکوٰۃ کے۔ اب یہ اپنے خیال سے مفتی بنا ہوا ہے کہ اس نے قبول کر لیے، پیسے بھی قبول ہو گئے، گندم بھی قبول ہو گئی، زکوٰۃ بھی، عشر بھی۔ اب اسے کہتے ہیں بیچ دو، کتنے کی؟ بھائی 200 کی۔ اس نے کہا ہاں 200 روپے لے لیں۔ پھر دوبارہ اٹھائی، گھر کی طرف آ رہا ہے اور راستے میں کہہ رہا ہے مولوی کو بھی پتہ نہیں چلا، معاذ اللہ خدا کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہم سب کا یہی حال ہے، آج ہم خدا کو یخادعون اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہم بھی کرتے ہیں مختلف بہانوں طریقوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آ گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے سنی، تڑپ اٹھے، ابو طلحہ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کے اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہ چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو۔ تو آیت میں نے سن لی ہے اور میں سوچتا رہا ہوں تو مجھے خیال آ گیا کہ مجھے اپنی ساری چیزوں میں سے سب سے زیادہ پیارا مجھے اپنا باغ ہے۔ باغ ابو طلحہ مشہور تھا، مدینے کا مشہور باغ تھا، اس میں کنواں تھا، پانی انتہائی میٹھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، اس کا پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ اور اس باغ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ باقی باغات کے اندر درخت تو لگے ہوئے تھے کھجوروں کے، لیکن اس باغ کے اندر جو درخت باقاعدہ لائنوں کے اندر لگے ہوئے تھے ترتیب کے ساتھ، اور بڑا ہی خوبصورت تھا، زمین بڑی زرخیز تھی، بہت ہی خوبصورت باغ تھا، ابو طلحہ کو بہت پسند تھا، وہیں جایا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے ساری چیزوں میں سے یہ باغ زیادہ محبوب ہے، لہٰذا میں اسی باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ صدقہ کر دیا۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جتنی قربانی ہوتی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی انعام بھی دیتے ہیں۔ وہ دل کی گہرائیوں سے جو وہ اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے تو اللہ نے قبولیت کیسے عطا فرمائی کہ وہی ابو طلحہ کا باغ بعد میں مسجد نبوی کے اندر شامل ہوا اور آج تک مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ اب قیامت تک اس میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، یہ ثواب جا رہا ہے ابو طلحہ کی طرف، صدقہ ابھی تک جاری ہے اس کا۔ یہ ہے قبولیت۔ یہ مسجد نبوی میں جائیں نا جو باہر نکلنے کا جو باب فہد ہے، تو باب فہد کے قریب ہی، یعنی کہ اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں باب فہد سے تو تھوڑا سا پہلے دائیں ہاتھ پر، وہاں پر نشان بھی ہے ابھی تک، لیکن قالین کے نیچے، اوپر قالین بچھے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر قالینوں کے نیچے وہ نشان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابو طلحہ کے باغ کا کنواں ہوا کرتا تھا اور یہی علاقہ باغ کا حصہ تھا جو آج مسجد کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ تو ان لوگوں نے قربانیاں دی، مالی طور پر جب ضرورت پیش آئی تو بھی انہوں نے قربانی دی، اور جان کی قربانی کی ضرورت پیش آئی تو بھی جان کی قربانی دی۔ اور نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب اپنی محبت قربان کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے وہ بھی قربان کر دی۔ آج کے جوانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا
ایک صحابی ہیں حضرت مرصد ان کا نام ہے. وہ بڑے چست تھے، جسمانی طور پر بڑے مضبوط تھے، اور مکہ مکرمہ میں جو قیدی تھے یعنی مسلمان جو کفار کی قید میں تھے، یہ ان کو چھڑانے میں لگے رہتے تھے. کسی طریقے سے ان کو قیدی کو چھڑایا، کندھے پہ اٹھایا اور لے آئے. جو بندے ہوتے تھے نا، تو ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے. ایک قیدی تھا، مسلمان کافروں کی قید میں تھا، اس کو چھڑانے کے لیے. رات کا وقت تھا، پتہ تھا اس وقت قیدی کہاں پہ ہوتا ہے. رات کو اندر چلے گئے، بڑے طریقے سے دروازہ کھولا. قیدی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اسے کندھے پہ اٹھایا، نکلے وہاں سے. جب نکلے تو راستے میں مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کا کردار اچھا نہیں تھا. عناق اس کا نام تھا، عناق. اس نے راستے میں حضرت مرصد کو دیکھ لیا. اس کے مرصد کے ساتھ تعلقات تھے، یعنی مرصد کے اسلام قبول کرنے سے پہلے محبت کے تعلقات تھے. مرصد اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن عورت کا کردار ٹھیک نہیں تھا. لیکن یہ اس پر مر مٹنے کو تیار تھے، لیکن اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو اس عورت نے مرصد کو دیکھا تو آواز دی، مرصد کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، آج ریسٹ کر لو، رات میرے پاس گزار لو، صبح چلے جانا. مرصد نے جواب نہیں دیا. عورت نے پھر پکارا، پھر جواب نہیں دیا. تیسری بار عورت نے آواز دی تو کہنے لگے، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور مسلمان کسی غیر محرم کی طرف دیکھ نہیں سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، مجھے جانے دو. عورت نے دیکھا نا، یہ عورت تو ہے ایسی نا، ان کیدکن عظیم، قرآن پاک بھی کہتا ہے. تو اس عورت نے دیکھا کہ مرصد میری بات نہیں سن رہا، اور پہلے تو میری ایک ایک بات پر لبیک کہتا ہوا آتا تھا. تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگوں مرصد اپنے مسلمان بھائی کو لے کر جا رہا ہے. عورت نے آواز لگائی تو کفار مکہ بیدار ہو گئے. مرصد بھی اس کو اٹھائے ہوئے قیدی کو دوڑ پڑے، بہرحال نکال کر لے گئے. مدینہ منورہ پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ میں عناق نامی جو عورت ہے، باقی لوگ بھی ان کو جانتے ہیں، میرے اس کے ساتھ محبت کے تعلقات ہیں. مجھے بڑی محبت ہے اس عورت کے ساتھ. کردار اس کا ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ توبہ کر لے، صاف پاک ہو جائے، تو کیا میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں؟ میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں؟ ابھی اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا تھا، رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا. میرے محبوب صحابہ آپ کے ہیں، مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، آپ کے صحابی مجھے بڑے پیارے ہیں. اللہ نے قانون نازل کر دیا، الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک. میرے محبوب مرصد کو بھی بتا دیجئے، اور باقی بھی سارے سن لیں، اور قیامت تک کے لیے قانون میں بنا کر بھیج رہا ہوں کہ مرصد صحابی ہے، مرصد آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ چکا ہے، بیعت کر چکا ہے، مسلمان ہے. میرے محبوب، میں آپ کے صحابی کے گھر میں کسی بدکارہ کو برداشت نہیں کرتا. میں رب برداشت نہیں کرتا کہ آپ کے کسی صحابی کے گھر میں بدکارہ آئے. زانیہ کا نکاح زانی شخص سے ہی ہو سکتا ہے، یا پھر مشرک سے ہو سکتا ہے، مومن سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قانون بنا کر نازل فرما دیا. تو حضرت مرصد نے جب سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کرنا میں نے نکاح. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہلے ہے، باقی محبتیں بعد میں. تو جب ضرورت پڑی انہوں نے محبت کو بھی قربان کیا، جب مال کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے مال کو بھی قربان کیا. اور ایک اور بات یاد آ گئی، یہ کہتے ہیں نا جی کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں، معاذ اللہ، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھی. صحابہ کرام تھے تو جہاد میں بھی ہوتے تھے، جنگیں بھی لڑتے تھے، سب کچھ، لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی تھی. ہے غزوہ تبوک کا واقعہ. غزوہ تبوک کے موقع پر بڑی مشکلات درپیش تھی. تنگی کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے جانا تھا، اور سارا صحرا کا سفر. اس موقع پر چندہ بھی عام ہو رہا تھا. تو کچھ غریب صحابہ تھے، یہ واقعہ ذرا سننا، غریب صحابہ
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد پہ آپ جا رہے ہیں، اعلان ہو چکا ہے، لوگ تیاری کر رہے ہیں جہاد پر جانے کی، لوگوں کے پاس سواریاں بھی ہیں، مال بھی ہے، اسباب بھی ہیں، اللہ کے رسول بڑا شوق رکھتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کا جہاد کے لیے، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس سواری کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمیں سواریاں دے دیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں۔ اب یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں یا دل سے کہہ رہے ہیں، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرے دل سے نکل رہا ہے، سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں، آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میرے اندر کیا ہے، یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس تو سواریاں کوئی نہیں، میرے پاس تو سواریاں اس وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں سوار کر دوں سواری پر، لہٰذا بس تم معذور سمجھے جاؤ گے، مجبور ہو، سواری نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں سے واپس پلٹے، اب وہاں سے واپس پلٹے، کس حال میں پلٹے؟ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، مایوس ہو گئے، اللہ کے نبی کے پاس بھی سواری نہیں تو کیا ہم محروم رہیں گے؟ آنکھوں سے آنسو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، میرے محبوب میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اب دلوں کے حال تو وہ جانتے ہیں نا، ہم تو نہیں جانتے، وہ تو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، میرے محبوب جب وہ غریب لوگ آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کو سواریوں پر سوار کریں اور آپ کے پاس سواریاں نہیں تھیں، آپ نے ان کو جواب دے دیا، اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ نے تو نہیں دیکھا، آپ کی طرف تو پیٹھ پھیر کر چلے گئے، آپ نے تو یہی سمجھا کہ بس جواب دے دیا چلے گئے، لیکن محبوب آپ نے نہیں دیکھا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تولوا ان تفیض الدمع من اعینہم، میرے محبوب آپ نے صرف ان کی پیٹھ کو دیکھا، ان کو جاتے ہوئے دیکھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس حال میں جا رہے ہیں کہ ان کی مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کے آنسوؤں کو، محبوب ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ان کے دلوں کے اندر کتنا اخلاص تھا، کتنا خلوص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاص کی گواہی دیتے ہیں۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر صحابہ کرام کے دلوں میں اخلاص نہیں تھا تو پھر ڈکشنری سے اخلاص کا لفظ ہی نکال دو، پھر کائنات میں اخلاص ہے ہی کہیں نہیں۔ اور اگر اخلاص ہو سکتا ہے تو پہلے اللہ کے محبوب کے صحابہ میں ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چن چن کر ہیرے اور موتی عطا فرمائے ہیں، ان کو اللہ کے محبوب نے ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔ اصحابی کالنجوم، سارے کے سارے میرے صحابہ ستارے ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ابن عباس کا دامن پکڑو گے جنت پہنچا دے گا، ابن مسعود کا دامن پکڑو گے جنت پہنچا دے گا، ابو ہریرہ کا دامن پکڑو گے جنت پہنچا دے گا، طلحہ کا دامن پکڑو گے، زبیر کا دامن پکڑو گے، جس صحابی کا دامن بھی پکڑو گے تمہیں جنت تک پہنچا دے گا۔ سارے کے سارے ستارے ہیں، اور فرق یہ ہے کسی ستارے کی روشنی سرخ ہوتی ہے، کسی کی نیلی ہوتی ہے، کسی کی تیز ہوتی ہے، کسی کی مدھم ہوتی ہے، مگر ستارہ ستارہ ہی ہوا کرتا ہے۔ تو سارے کے سارے صحابہ ستارے ہیں۔ تو بہرطور یہ چند ہفتوں سے یہ عنوان ہمارا چل رہا تھا، آج اسی پر اس کو مکمل کرتے ہیں، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ اپنے گھروں کے اندر صحابہ کرام کے تذکرے ضرور کیا کریں، اپنے بچوں کو ان کے احوال، ان کے واقعات، ان کی قربانیاں، کیونکہ ہمارے محسن ہیں اور انہی کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، انہی کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، انہی کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا ہے، یہ ان کے ہم پر احسانات ہیں کہ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ان محسنین کے تذکرے ہمارے گھروں میں ہونے چاہیے، ان کی قربانیوں کے تذکرے ہونے چاہیے، اتباع رسول کا جو جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا وہ واقعات بچوں کو سنایا کریں، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کو کتنی محبت تھی وہ واقعات اپنے بچوں کو سنایا کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر جب ان کے تذکرے ہوں گے تو برکتیں آئیں گی اور برکات کا نزول ہوگا، اللہ کے پسندیدہ اور پیارے بندوں کا ذکر خیر جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پر رحمتیں نازل ہوں۔